رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے پہ در پہ انبیاؤں کا ذکر فرما رہا ہے۔ کل ہم نے سورہ یونس میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے یونس علیہ السلام کا جو ہے قوم کو اپنے بات سمجھائی، نہ ماننے پر وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے دوسرا سورہ دیکھا سورہ ہود میں، کیسی قوم ضد اور حدر میں معجزات طلب کرنے لگی، نبیوں کو نہیں مانا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک پیریڈ آف ٹائم دے دیا گیا۔ حجت جب قائم ہو گئی، رسولوں نے آئی، بات واضح ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معجزات نازل کیے، اس کے بعد اگر جو ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ نے رسول اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بچا لیا، جو ایمان نہیں لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ پچھلے قوموں کا ذکر اللہ نے واضح کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے اللہ کے نبی، یہ آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان سب کے ساتھ ان لوگوں نے یہی معاملہ کیا۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اللہ کے خاطر آپ صبر کرتے رہیے، ان کا انجام اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی ہی بتا دے گا۔ دلجوئی کی جا رہی ہے کیونکہ جتنے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ہجرت حبشہ اور دوسرا مدینہ منورہ کی طرف نکل کر چلے گئے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اب قتل کی سازش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے سورہ یوسف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برادران یوسف نے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام سے حسد کر کر کیسے بھائیوں نے آپ کی قتل کی سازش نہیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ قصہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، پہلے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام، دوسرے کا اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب جو ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ، ان سے جو اولاد نکلی، ان سے جو نسل وجود میں آئی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ چار پشتوں میں دیکھ لیجئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کا، بنی اسرائیل کا جو سلسلہ تھا انہی میں چلایا، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہی۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ دیکھو پیغمبرن کے خاندان سے تھے، بھائی کس طریقے سے حسد میں آ گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے بڑے جوان تھے، یعنی ہٹے کٹے تھے، باپ کے جو ہے سنبھالنے والے، کاروبار سنبھالنے والے، بہت ایک جتھے کی مانند رہا کرتے تھے، مختلف بیویوں سے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام بن یمین دونوں چھوٹے تھے اور ایک ہی ماں کے بچے تھے۔ انہیں گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے سب کے لیے یعنی محبت کا مرکز بنتے ہیں، تو یہ دونوں بچے ہمیشہ باپ کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ یہ بات بڑے بھائیوں کو اچھی نہیں لگی، جیسے حابیل اور قابیل دونوں میں حسد آ گیا، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے کہ یہ کیا، ہم تو اتنے بڑے جتھے میں ہیں، ہم تو باپ کا کام کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود باپ کی توجہ ہماری طرف نہیں، ہمیشہ ان 2 بچوں کے ساتھ ہی۔ اب کسی نہ کسی طریقے سے باپ کی نظروں سے ان کو اوجھل کرنا ہے، باپ کی نظروں سے ہٹا کر باپ کی نظروں میں ہمیں جو ہے ہمیں چڑھنا ہے، باپ کی محبت کا مرکز ہمیں بننا ہے۔ سوچا بھی تو غلط سوچا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب جو ہے ایک دن انہوں نے پلاننگ کی، آ کر باپ سے کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام سے کہ کل ہم پکنک منانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو ہے یوسف کو بھیج دیجئے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو تھوڑا خطرہ محسوس ہوا، آپ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بیٹوں نے جو ہے بہت اصرار کیا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، کیا ہم اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے؟ اس طریقے سے کہنے لگے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بات یہ نہیں ہے، میں انہیں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آخرکار کسی نہ کسی طریقے سے رضامندی کر کر یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے۔ پلاننگ کیا تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن بڑا بھائی جو تھا کہنے لگے کہ ان کو قتل کرنے سے تو بہتر ہے ایک سوکھے کنویں میں ڈال دیں گے، کیوں قتل کرے، لہٰذا حسد کا شکار بنے، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی کرنی یہاں پر ایسی ہوئی، وہاں سے ایک قافلہ جا رہا تھا، سوکھے کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالا، یہاں پر یہ بچہ نکل آیا، خوش ہو گئے کہ چلو اس کو ہم لے جا کر بیچ دیں گے، کچھ نہ کچھ معاوضہ مل جائے گا۔ اب یہاں رات ہو گئی تو سب بھائی روتے دھوتے جھوٹ موٹ کا خون لگا کر یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم کھیل کود میں مصروف رہ گئے اور یوسف کو جو ہے ہم نے اپنے سامان کے پاس رکھا تھا،
لیکن ہم مشغول تھے، اتنے میں ایک بھیڑیا نے آ کر یوسف کو جو ہے پھاڑ کھایا، اس طریقے سے کہنے لگے۔ لیکن باپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک باپ کا کردار، پیرنٹنگ کا، یہ ہمیں یہاں پر بہت اچھے طریقے سے مورل لیسنز ملتے ہیں۔ باپ نے کہا کہ چلو میں اللہ کی خاطر صبر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہوا کیا، شروع میں بتا دیا گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں جو ہے 10 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے سمجھ گئے کہ بچہ بڑا بن کر کوئی قابل شخصیت بننے والا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے دیکھو یہ خواب کے بارے میں تم اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، کیونکہ بھائی بھی ہوں گے تو دیکھیے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ پیش آ گیا، اب جو ہے ان لوگوں نے لے جا کر قتل کر دیا اور کہنے لگے کہ بھیڑیے نے آ کر کھا لیا۔ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے فَصَبْرٌ جمیل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، میں صبر کروں گا، بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اللہ ہی اس میں جو ہے اللہ سے ہی مدد مانگی جائے گی۔ ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے سقایا کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سقایا نے کنویں میں ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام جو ہے آ گئے اس ڈول میں بیٹھ کر، تو خوشی سے پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کی مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے عوض یوسف علیہ السلام کو مصر کے عزیز کو بیچ ڈالا۔ اور جو ہے اس سے پہلے یہ یہودیوں کا انٹریکشن مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا کرتا، تو مشرکین نے ان سے پوچھا کہ ہمارے پاس ایک رسول آئے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بتاؤ کیا ان پر ایمان لے کر آنا، کہاں تک ان کا جو دعویٰ سچا ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے اچھا جا کر پوچھنا کہ بنی اسرائیل مصر سے فلسطین یعنی فلسطین سے مصر کب اور کیوں گئے، کیونکہ ان کو اچھی طرح تاریخ معلوم ہے، ان کے جد امجد جو تھے وہ مصر میں تھے، مصر کے فلسطین کے علاقے میں کنانہ میں رہا کرتے تھے۔ اب یہ وہاں سے مصر کیوں اور کب گئے، اب اس کے بارے میں رسول اللہ کو بھی نہیں پتا۔ تو جیسے آ کر وہ پوچھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی کے ذریعے اللہ نے سورہ یوسف نازل کر دیا۔ اس سے دو باتیں ہمیں پتا چلتی ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب تم نے سوال آ کر پوچھا تو دیکھو اللہ نے رسول اللہ کی زبان مبارک پورا سورہ یوسف نازل کیا۔ تو اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ رسول اللہ کی رسالت برحق ہے، سچی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو پیغمبری پر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن تم ہے کہ جھٹلا رہے ہو۔ اور دوسرا یہ کتاب جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، رسول اللہ نے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر اس طریقے سے ہو گیا، حسد کا شکار بنے ہوئے تھے، اب یہاں پہ کنویں میں ڈال دیا، یہاں قافلے والے آئے اس کو چھپا کر لے کر گئے، مصر چلے گئے، وہاں جا کر مصر عزیز کو بیچ ڈالا، یہاں روتے دھوتے جا کر باپ کو جو ہے والد صاحب کو جھوٹ موٹ کی کہانی بتا دیا گیا۔ اب مصر میں جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، وہ اپنی بیوی سے کہا دیکھو اس کو اچھی طرح رکھنا، کہ بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، یعنی لاکھ مدعی چاہے کیا ہوتا وہی جو منظور خدا۔ یہاں پر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کر باپ کی نظروں سے دور کرنے کی کوشش کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج پیغمبری سے نوازا، کامیابی کی پہلی سیڑھی پر بھائیوں نے لے جا کر ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ جو ہے مصر عزیز کے گھر رہا کرتے، آقا کے بڑے چہیتے تھے، یعنی جو ہے غلام کی حیثیت سے مصر عزیز کی بہت اچھی طریقے سے خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم، فہم، ان تمام چیزوں سے نواز رہا تھا۔ اب جیسے جوان ہو گئے، کئی عرصہ مصر عزیز کے گھر میں رہے، اب جب جیسے جوان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خوبصورتی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے بعد تیسرے آسمان پر جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا حسن دیا ہے، اتنے خوبصورت۔ اب یہ مصر عزیز کی بیوی ان پر ڈورے ڈالنے لگی، تو ایک دن اس نے موقع پا کر دروازے بند کر دیا اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے لگے، تو یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے۔ اب وہ پیچھے، اتنے میں دروازہ کھل گیا کہ اس کا شوہر مصر عزیز اور کچھ لوگ وہاں پر آ گئے۔ فوری جیسے شوہر کو دیکھتی ہے تو بات بدل دیتی ہے، کہتی ہے کہ اس شخص کے لیے کیا سزا ہے جس نے تمہاری عورت پر بری نظر ڈالی، کیونکہ کئی سال سے ہیں
مصر عزیز بھی جانتا ہے کہ آپ کا کیا کیریکٹرز ہے، آپ کس طریقے کے عادت اور اتوار کے ہیں. انہی میں سے جو ہے ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے جو ہے مشورہ دیا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت گنہگار ہے، اگر آگے سے تو پھر یوسف. تو پھر جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، یعنی وہ یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی تو قمیص پکڑ کر کھینچ رہی تھی، اس نے میں قمیص پھٹ گیا. اب جو ہے یہ باتیں تو مصر عزیز بھی جان گیا کہ عورت کی ہی غلطی ہے. لیکن اس زمانے میں بے باکی عورتوں کی بے حیائی کا عالم دیکھ لیجئے. شوہر جانتے ہوئے بھی اس نے جو ہے کہنے لگا کہ تم عورتوں کی جھوٹی باتیں ہیں یہ. اور شوہر کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کا قمیص جو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ تم عورتوں کی چالاکیاں واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہے، میں تمہاری چالیں سب جانتا ہوں. یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس معاملے میں درگزر کرو اور اس عورت تو اپنے قصور کو ہے معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار ہے. یہ تو بات پتہ چل گئی. لیکن جو ہے مصر عزیز کا بھی پوزیشن ہے، اس کا بھی جو ہے ایک مقام و مرتبہ، ایسی باتیں تو فوری جو ہے عام ہو جاتی ہیں. لیکن کہاں چھپتی ہیں ایسی باتیں؟ وہ کہتے ہیں نا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور محبت نے اس کو بے قابو کر دیا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ صریح طور پر جو ہے غلطی کر رہی ہے. تو اس نے جو ہے یہ مکار باتیں سنی مصر عزیز کی بیوی، اس نے اپنے تمام جو ہے ایلیٹس، اپنی سہیلیوں کو سب کو جو ہے کھانے پر بلایا، دعوت پر مدعو کیا اور تکیے لگا کر آرام سے بیٹھے، گپ شپ ہو رہی ہے، ان کے سامنے پھل رکھ دیا، چھریاں بھی رکھ دی. جیسے وہ عین ٹائم پر پھل کو لے کر اپنی چھری کو لے کر پھلوں کو کاٹنے لگے، اتنے میں جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو پردے کے پیچھے چھپا کر رکھا فوری باہر آنے کا حکم دے دیا. جیسے یوسف علیہ السلام باہر نکل کر آئے، تمام لوگوں نے پھلوں کے بدلے میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. ان کی خوبصورتی سے اتنے متاثر ہو گئے اور کہنے لگے کہ حاشا للہ ان ھذا الا ملک، یہ تو بڑا فرشتہ ہے، یہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا بزرگ فرشتہ ہے. مصر عزیز کے بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بنا رہی تھی. بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہا نہ مانے تو میں اس کو قید خانے میں ڈلا دوں گی اور بہت ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. یوسف علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے دعا کی ہے، میرے پروردگار مجھے قید منظور ہے بنسبت کے یہ جو کام کرنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو مجھ سے چاہتے ہیں، اگر تو نے ان کی چالاکیوں سے مجھے دفع نہ کیا میں تو جو ہے دام میں پھنس جاؤں گا، ان کی چالاکیوں میں پھنس جاؤں گا، جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. ان کے رب نے اس کی دعا کو قبول کی. ان عورتوں کے چالوں سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. بے شک وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا جائے، اور تاکہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کو دبانے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے. اب نہ کرنے کی جرم میں دیکھیے بچپن میں تو حسد کا شکار بنے، اب یہاں پر مصر عزیز کے بیوی کی ہوس کا شکار بن گئے. نمبر 3 نہ کرنے کی جرم میں جیل خانے میں بھیج دیا گیا. جیسے ہی دیکھیے جیل خانے میں گئے، وہاں پر 2 لوگ تھے قیدی کی حیثیت سے. ایک روز وہ کھانا ابھی آیا نہیں تھا تو بات چیت کر رہے تھے، اس میں جو ہے 2 لوگ جو جیل کے قید میں تھے انہوں نے کہنے لگے کہ آپ ہمیں بڑے شریف النفس نظر آ رہے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، تھوڑا اس کی خواب کی تعبیر بتا دیجئے. تو ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، ایک نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھ دی گئی ہیں، کوے اس کو نوچ رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا دیکھو ابھی کھانا آنے والا ہے نا، اس سے پہلے میں تمہیں اس کی خواب کی تعبیر بتا دوں گا. تو دیکھیے رسولوں کا پیش نظر کیا ہوتا ہے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو کہ کہیں کسی کا گھر ہو، چاہے وہ مسجد کا صحن وہ کہیں کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے مشن کو مقدم رکھتے ہیں. جیل خانہ ہے، حالانکہ جیل کے قیدی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. تو کہا کہ اچھا میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے ان کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اور کہنے لگے کہ اچھا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے ایک آقا بہتر ہے یا بہت سارے آقائیں ہیں، یعنی ایک رب بہتر ہے بہت سارے ارباب بہتر ہے. کہنے لگے کہ ایک رب بہتر ہے، ایک کا غلام ہونا اچھی بات ہے، بہت ساروں کا غلام تو کچھ نہیں کر سکیں گے. تو اس پر جو ہے یوسف علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، اپنے بزرگ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا طریقہ اختیار کیا. اور ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک ٹھہرائے ہیں، در حقیقت یہ اللہ کا بڑا فضل ہم پر ہے کہ وہ تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا. مگر اگر شرک جو ہے، جو لوگ اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے،
اور اس کے بعد کہنے لگے اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچ کر مجھے بتاؤ کہ متفرق رب بہتر ہے یا یہ اللہ جو سب پر غالب ہے، جو اس کو چھوڑ کر جن کی بندگی کر رہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بس یہ جو ہے چند نام ہے جو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیا، جیسے لات، منات، عزا، یہ کالی، سرسوتی، لکشمی، یمنا، جمنا۔ یہ کیا اس کا کوئی سند ہے کہ اللہ نے کچھ بتایا ہے کہ کون ہے؟ ان کے نام کہیں ملتے ہیں کسی کتاب میں؟ یہ جو ہے انہوں نے اپنے سے گھڑ لیا ہے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اور دیکھو اللہ کا بات مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس طریقے سے انہوں نے باتیں بتائی۔ پھر اس کے بعد میں وہ خواب کی تعبیر بتائی، کہنے لگے کہ جو بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے وہ رہا ہونے والا ہے، جس کے سر پر روٹیاں رکھ دی گئی ہے اس کو موت آنے والی ہے، اس کو سزا ملنے والی ہے۔ دونوں اسی طرح ہوا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، دوسرا جو شراب پلا رہا تھا اس کو آزاد کر دیا گیا۔ جب یہ جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو تم میرا ضرور ذکر کرنا، لیکن شیطان نے بھلا دیا۔ اور کچھ عرصہ گزر گیا اسی طریقے سے۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے جو ہے ایک دن خواب دیکھا، پتلی دبلی پتلی گائیں ہیں اور موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں، تو 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہے۔ اور جو ہے اس کا کچھ جو ہے پتا نہیں چلا کہ یہ کیا بات ہے، سب کو بلا بھیجا گیا لیکن کسی کو یہ بات پتا نہیں چلی۔ تو جب اتنے میں جو ہے جو بادشاہ کو شراب پلانے والا جو جیل خانے میں یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس کو فوری یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، کہنے لگا کہ مجھے ذرا جیل خانے جانے دیجیے۔ تو جیسے گیا یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو پتلی گائیں دبلی گائیں جو موٹے گایوں کو کھا رہی ہیں 7 سال تک قحط سالی آئے گی۔ اور جو ہے تعبیر ہی نہیں بتائی، تدبیر بھی بتا دی، 7 سال تک بہت اچھے محنت سے کاشتکاری کرنا اور انہی کی بالیوں میں وہ رزق پریزرو کر کر رکھنا، فوڈ کو پریزرو کرنا، جتنا تمہیں ضروری ہے اتنا ہی کٹوتی کرنا۔ جب 7 سال کے بعد جب قحط سالی آئے گی تو ان بالیوں میں جو اناج رکھا گیا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بادشاہ کو آ کر بتا دیا گیا، بادشاہ نے فوری کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب شاہی جو ہے امبیسڈر گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہے ہیں، اپنے رب کے پاس چلو، تو یوسف علیہ السلام آنے سے منع کر دیا، کہنے لگے ذرا ان عورتوں کے بارے میں پوچھو، ان کا کیا معاملہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے ہی، بس بادشاہ پر جو ہے ان عورتوں کی حقیقت کھل جائے۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا بھیجا کہ کیا معاملہ۔ جب حقیقت کھل گئی سب نے یہی کہا کہ یوسف میں کوئی برائی نہیں، ہمیں اس کو برائی کی طرف راغب کر رہے تھے۔ اور مصر عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، تو وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، بے شک وہ بالکل سچا۔ تو دیکھیے کیریکٹر اساسینیشن جس پر لگایا جاتا ہے، عزت کے جو ہے عزت پر داغ لگایا جاتا ہے، صبر سے کام لیں گے تو دیکھیے کئی سال بعد جو اس یعقوب علیہ السلام پر جو داغ دھبا لگا دیا گیا آپ کے دامن پر، اس کو صاف کر دیا گیا۔ جس نے لگایا تھا اسی بھری محفل میں آ کر اس کو دیکھ لیجئے، اس کو مان لیا کہ میری وجہ سے ہی تھا، میں ہی تھی جو اس کو رجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس لیے جو ہے میری غرض یہ تھی کہ مصر عزیز جان جائیں کہ میں اس کے ساتھ آقا کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی، اور جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم۔ میں اپنے نفس کو اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں ٹھہراتا، انسان ہوں، انسان کے اندر ایموشنز فیلنگز ہوتے ہیں، نفس لوامہ امارہ مطمئنہ ہے، تو نفس امارہ برائی کی طرف جو ہے دعوت دیتا ہے، برائی کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن میری رب کی رحمت مجھ پر نہ ہوتی، اللہ نے میرے نفس کو جو ہے کس کر نہ پکڑا ہوتا تو ہو سکتا کہ میں بھی یہ گناہ کر بیٹھتا۔ تو جب تک اللہ کا حکم نہیں کوئی انسان برائی سے نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نیک کام کرنا ہے جب تک کہ اللہ کی توفیق مدد شامل حال نہیں وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ بات ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اللہ برائی سے بچا، برے دوست سے، برے ماحول سے، برے اسباب سے، وسائل سے، ہمیں ہماری نوجوان نسلوں کو فتنوں سے، برے لوگوں سے یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اب آخرکار اب بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں ان کو اپنے خاص مقرب بندوں میں بنا لوں۔ جب یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا آپ تو ہمارے پاس قدر و منزلت رکھتے ہیں،
اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، میں جو ہے علم اس کا رکھنے والا ہوں. اب بادشاہ نے بلایا، کہنے لگا کہ ہم آپ کو خاص عہدے پر رکھنا چاہتے ہیں ہمارے خاص بندوں میں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پتا ہے کس طریقے سے یہ ملک کو چلانا ہے، مجھے علم بھی ہے، میں بہت بہتر امانت دار بھی ہوں. ایک شرط انہوں نے کنڈیشن رکھ دی کہ مجھے فائنانس منسٹر بنائیے، خزانے کی چابیاں مجھے دے دیجیے تاکہ اکاؤنٹس رکھ سکوں اور بہت بہترین طریقے سے اسٹیٹ کو، ملک کو چلا سکوں. تو یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے جس کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے عہدہ دینا چاہیے، اگر نہیں تو وہ عہدہ مانگ بھی سکتا ہے تاکہ انسان کی بھلائی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمان قوم کو اٹھایا کس لیے ہے؟ تاکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے. تو یہاں پر کیریکٹرز کے دیکھ لیجئے، انبیاءوں کے زندگی کے واقعات ہمیں یہ بتا دیا جا رہا ہے. انسان جو ہے انبیاء کرام کتنے پاک، شفاف، ذہانت کے بھی ہوا کرتے، ان کے اندر کی کوالٹیز کو انسانیت کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتے تھے. اس کے برخلاف بتا دیا گیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی انبیاء کی زندگی کو کس طریقے سے غلط ملت کر دیا. جیسے عیسیٰ ابن مریم کے کیریکٹر کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے انہوں نے کر دیا کہ خدا کا بیٹا. بی بی مریم علیہ السلام کے کیریکٹر کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام کے نام کا ایک چیپٹر قرآن میں رکھ دیا. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وضاحت کر دی کہ ابن اللہ نہیں، یہ عبداللہ ہے. تو انہوں نے اپنے نبیوں کی زندگی کو بگاڑ دیا ہے، زندگیوں میں ایسی گڑمڑ کر دیا، ان کے سیرتوں کو جو ہے بگاڑ دیا، جبکہ قرآن ان کی حقیقی بات واضح کرتا ہے. نحن نقص، جتنے بھی جو ہے یہ حق پر مبنی ہے، یہ سٹوری، یہ قصہ، اس میں مورل بھی ہے، نصیحت بھی ہے. لیکن جتنے بھی تم دنیا میں جو ٹی وی، ڈراما، سیریلز، جو میگزینز جو بھی پڑھتے سنتے ہیں، یہ فکشن ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب چاہے جسی کو چاہے زندہ کر دے، جسی کو چاہے مار دے. وہ حقیقت پر بھی مبنی نہیں ہوتا، جبکہ یہ قصے جو قرآن مجید میں تمہیں بتا دیے جا رہے ہیں حقیقت پر مبنی ہے. اس سے تم مورل لیسنس حاصل کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان قصے میں واضح کر دیا. اس کی حقیقت نہ معلوم ہو کر لوگ آج کیا کرتے ہیں، شادی کے وقت بیٹی سے کہتے ہیں، لڑکی سے کہ چلو سورہ یوسف کو پڑھو. جیسے زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی ان کی لو سٹوری بنا دی، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو جوان کر دیا گیا، پھر ان سے شادی کرے. اللہ کو کوئی نہیں ملا جس نے جو ہے کیریکٹر اساسینیشن کیا یوسف علیہ السلام پر، نہ کرنے کی جرم میں جو ہے قید خانہ بھیجا، پھر یوسف علیہ السلام اسی سے نکاح کریں گے. یہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں، انہوں نے اپنی سیرت، اپنے نبیوں کی سیرت کو بگاڑ دیا. لیکن ہمارے لیے ہماری نبیوں کی سیرت ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. تو ہم نوجوانوں کو یہ بات بتانا ہے کہ دیکھو، جوانی میں یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود انہیں فری میں جو ہے عہدے دار عورت اپنی منصب یعنی اپنی طرف بلا رہی تھی، تو اس کے باوجود بھی کس طریقے سے وہ پاک دامنی اختیار کر رکھے، اس برائی کی طرف ملوث نہیں ہوئی ہے. آج ہمارے نوجوانوں شیشوں کے آگے سے فرصت ہی نہیں، اپنے تو حسن کے دیوانے فیس بک پر اپلوڈ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ڈی پی پر، اسٹیٹس پر، اور اپنے جو لائکس کتنے آئے، سبسکرائبس کتنے آئے، کون مجھ پر مرتا ہے، کتنے لوگ مجھے چاہتے ہیں، یہ اپنی دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے، جوان، خوبصورت، ہر قسم کی چیزیں ریچ میں ہونے کے باوجود دیکھیے ان کو آگے سے دعوت دی جا رہی، برائی کی طرف بلایا جا رہا، تو کس طریقے سے انہوں نے اس برائی کو یعنی دھتکار دیا. تو یہ کیریکٹر ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے. اب آخرکار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پر فائز کر دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین مصر میں یوسف علیہ السلام کے اقتدار کے لیے راہ ہموار کر دی اور بیک گراؤنڈ سٹیج آپ کے لیے تیار کر دیا. اور جہاں چاہیں اپنی جگہ وہ بنائیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. نیک لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. آخرت کا اجر ان کے لیے تو بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے دنیا میں کوئی ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو رہی ہے تو کوئی پچھتاوا کرنے کی ضرورت نہیں. دکھ ہوتی ہے، تکلیف، لیکن صبر کریے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا کرنے والا ہے. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے، اب یہاں پر قحط سالی آ گئی. اب یہ قحط سالی مصر تک پہنچ گئی. تو اب وہاں سے دیکھ لیجئے یعنی کنانہ تک پہنچ گئی تھی. اب ان کے بھائی اب یہاں پر یوسف علیہ السلام جو غلہ جو ہے بالیوں میں رکھ دیا گیا تھا، اس اناج کو کٹوتی کر کر لوگوں کو جو ہے بہت کم داموں پر راشن دیا کرتے تھے. پر ہیڈ
جو ہے کچھ انہوں نے راشن مقرر کر رکھا تھا، جیسے آج بھی رمضان کے دنوں میں ہم دیتے ہیں، فیملی پیکج دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے تو آپ کے پاس مصر سے یعنی فلسطین سے آپ کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کے وہاں حاضر ہوئے، انہوں نے پہچان لیا، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائی ان کو نہیں پہچانے۔ پھر جب انہیں ان کا سامان تیار کر دیا گیا تو چلتے وقت انہوں نے پوچھا، آپ کے گھر پوچھا ہوگا کون کون ہے، تو بتائے ہوں گے کہ بوڑھا باپ ہے اور جو ہے ایک چھوٹا بھائی ہے، سوتیلا بھائی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، جب تم نیکسٹ ٹائم آؤ گے نا تو تم اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر آنا، تم دیکھتے نہیں میں کس طرح پیمانے بھر بھر کر دیتا ہوں، ایسے اچھے مہمان، کیسا اچھا مہمان نواز ہو، اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے میرے پاس تو تمہارے لیے آئندہ غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے راضی ہو جائے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال انہوں نے تھوڑی سی مال جو دیا تھا نا، وہ ان کے غلے میں رکھ دیا جائے، تاکہ جب وہ گھر جائیں گے وہ کھول کر دیکھیں گے بیگس تو اس میں ان کی پونجی ہو جائے گی، تو پھر یہ لے کر غلہ لینے کے لیے دوبارہ آ سکیں گے۔ آنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو نے یوسف علیہ السلام ان کو مواقع فراہم کر رہا ہے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے، جیسے کھولا تھیلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مال بھی رکھ دیا گیا، تو کہنے لگے کہ ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے روک دیا گیا، لہٰذا ہمارے بھائی بنیامین کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم غلہ لے کر آئیں گے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے پہلے اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان دیکھو کہ ہمیں کیا چاہیے، دیکھو یہ ہمارا مال بھی واپس مل گیا اور ہمارا جو مال ہم نے دیا تھا وہ بھی واپس رکھ دیا گیا، دیکھو ہمیں غلہ بھی، بس اب ہم جائیں گے اپنے اہل عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے اور اپنی بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور جو ہے اور زیادہ غلہ لے کر آئیں گے، اتنا غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کا نام لے کر مجھ سے وعدہ نہیں کرو گے کہ تم اس کو میرے پاس ضرور لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گر جاؤ تو وہ بات الگ ہے۔ تو جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمانے دے دیے، باپ سے وعدہ کیے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام بچے جا رہے ہیں، 10 بیٹے اور بنیامین کو لے کر جا رہے ہیں، باپ کا دل ہے نا، پیرنٹنگ یہاں سے سیکھنا ہے ہمیں۔ اے میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، لیکن اگر اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کچھ کسی کا بھی نہیں چلتا، دیکھو پھر بھی احتیاطی تدبیر، دم کر لے کر جاؤ، سورہ پڑھ کر جاؤ، اپنی حفاظت کر کے جاؤ، مختلف دروازوں سے جاؤ، داخل ہو۔ اب اس کے علاوہ بھی احتیاط کرنے کے باوجود کوئی نقصان ہوتا ہے تو بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اس طریقے سے نصیحت کر کر بچوں کو بھیجا۔ واقعی وہ اپنے والد کی بات کو مان لیے اور ڈفرینٹ دروازوں سے، شہروں کے جو ہے مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ اس کی احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹکا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے۔ اب یہاں پر جو ہے بھائی آ گئے، یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلایا، بنیامین کو پہچان لیے اور ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جو کھو گیا تھا۔ اب تم ان باتوں پر غم نہ کرو، یہ جو لوگ کرتے رہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اب تو بتا دیا، بھائی کو بھی کہا کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ اس کے بعد جب ان کا غلہ تیار کر دیا گیا، اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ ایک رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے اب پیالہ رکھ دیا۔ اب یہ لوگ سفر کے لیے تیار ہو گئے، بھائیوں نے غلہ لے کر، تو اتنے میں جو ہے پیچھے سے آواز لگائی دی گئی کہ اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ جو ناپا جاتا ہے وہ چوری ہو گیا ہے، تو جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک جو ہے اونٹ بھر کر جو ہے اس کو راشن دے دیا جائے گا، اور اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، نہ ہم چوریاں کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری یہ بات جھوٹی نکلے تو چوری کی سزا ہے۔ تو انہوں نے کہا، کیا ہے چوری کی سزا؟ جس کے سامان میں سے جو چیز برآمد ہوگی اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے، ہمارے وہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے
جو ہے پہلے جو ہے ان کی بھائی کے تھیلے میں جو ہے تلاشی لی گئی، تلاشی لینا شروع کر دی، پھر اپنے بھائی کی کھرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تائید، نصرت، تدبیر بتائی تاکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا ایک طریقہ۔ اس کے بعد اب ان کے بھائیوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف نے بھی چوری کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس بات کو سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑی ہی برے ہو تم لوگ، یعنی میرے منہ پر جو مجھ پر الزام لگاتے ہو، اور اس کی حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آخرکار انہوں نے کہا کہ اے مصر عزیز، ہمارا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، کیونکہ ہم کو بڑی نیکی، آپ ہمیں بڑے نیک شریف و نفس انسان نظر آ رہے ہیں، ہمارے باپ سے ہم نے وعدہ کر آئے ہیں کہ بنیامین کو ہم واپس لے کر آئیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں ہو سکے گا، جس نے چوری کی اسی کو رکھ لیا جائے گا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ وہ کسی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، آپس میں ڈسکس کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑا بھائی بولا کہ دیکھو جب تک میں بنیامین کو نہیں لے کر جاؤں گا واپس، میں مصر یعنی فلسطین نہیں آؤں گا، تم جاؤ غلہ لے کر اور باپ کو یہ بات بتا دو۔ اب یہ پورا قافلہ وہاں پر چلا گیا۔ اب جیسے انہوں نے یہاں پر آئے، کہنے لگے کہ ابا جان تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اب یہاں پر بھی پھر دوبارہ ساتھ لے کر نہیں آئے، کہنے لگے کہ ابا جان تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، اور دیکھو اگر جو کچھ ہم نے کہا ہے سچ ہے، اگر ہم پر یقین نہیں تو قافلے والوں سے آپ پوچھ لیجئے۔ اس طریقے سے کہنے لگے۔ تو باپ نے کہا کہ بس یہ تو اللہ کا حکم ہے، تمہارے نفس نے تمہیں بڑی برائی کی طرف مائل کیا ہے، فصبر جمیل، میں بہترین صبر کرنے والا ہوں۔ جیسے جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہا، اب بھی بنیامین کے معاملے میں وہی کہتے ہیں کہ میں تو بہت اچھی طرح صبر کرنے والا ہوں۔ تو باپ نے تمام داستان سن کر کہا، یعقوب علیہ السلام نے، میں تو تمہارے نفس نے تمہیں ایک بہت بڑی بری بات کی طرف تمہارے نفس میں مائل کر دیا، اچھا میں اسی پر بھروسہ کروں گا، بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا کر ملا دے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ دیکھیے حالانکہ کتنا برس گزر گئے ہیں، لیکن پھر بھی بیٹے کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن توکل نہیں چھوڑا۔ یہ ہمیں سیکھنا ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا ہے، گیو اپ نہیں کرنا، اللہ ضرور لے کر آئے گا، اگر نہیں بھی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ پھر ان کی طرف سے جو ہے منہ پھیر کر بیٹھ گئے، کہنے لگے ہائے یوسف، اور دل ہی دل میں غم کا گھوٹ پیتے رہے، اور ان کی آنکھیں جو ہے رو رو کر یوسف علیہ السلام کی جدائی میں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا خدا را اب تو بس یوسف کو یاد کرنا چھوڑ دیجئے، کیا اسی کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی و حسنی اللہ، انما اشکو بسی و حسنی اللہ، جب بھی کسی کو کوئی غم تکلیف چھو جاتا ہے یہی دعا کرنا ہے۔ آیت نمبر 86 کی ہے، دیکھ لیجئے۔ یا اللہ میں اپنی پریشانی، اپنی غم کی فریاد اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں کرتا، اللہ سے جیسے میں واقف ہوں تم نہیں ہوں۔ میرے بچوں جاؤ، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ دیکھیے ابھی بھی جو ہے یعنی اللہ سے توکل نہیں ٹوٹا، اور جو ہے بھروسہ نہیں، یقین ہے کہ بچوں کو میرے واپس لے کر آئے گا۔ کہتے کہ کیا بیٹے، جاؤ جا کر یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو لے کر آؤ۔ تو یہ لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہتے ہیں بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے سردار، اے با اختیار، اب ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہے، ہمیں آپ حقیر سے پونجی لے کر آئے ہیں، اب آپ ہمیں غلہ دے دیجئے، ہم کو خیرات کریے، خیرات دیجئے، خیرات دینے والوں کو اللہ اجر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر جو ہے یوسف علیہ السلام سے اب رہ نہیں گیا کہ بھائی آ کر گڑ گڑا رہے ہیں اور کس طریقے سے مانگ رہے ہیں کہ آپ ہم پر صدقہ کر دیجئے، خیرات کر دیجئے، اللہ خیرات دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کے بھائیوں کے ساتھ تو فوری جو ہے یوسف علیہ السلام نے کہنے لگے کہ تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ فوری چونک کر بول اٹھے تم یوسف ہو؟ یعنی یوسف کا قصہ صرف یہ 10 بھائیوں کو پتا نا، اب یہ اجنبی یہ بادشاہ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو کہنے لگے کہ کیا تم یوسف ہو؟
یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. تو دیکھ لیجئے ایک اچھے لیڈر، ایک اچھے حکمران، ایک مسلم حکمران کی صفت کیا ہے. بھائیوں نے تو غلطی کی لیکن اس کے باوجود بھائیوں کو جتا نہیں رہے ہیں، ان کو گلٹی محسوس نہیں کرا رہے ہیں، فیل نہیں کرا رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. اور اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت میں یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے اللہ کے وہاں اس کو بہترین اجر ملے گا. انہوں نے کہا کہ خدایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر فضیلت، ہم پر جو ہے ہم سے زیادہ تمہیں فضیلت اللہ نے بخشی ہے، ہم واقعی خطا کار ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے. اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی تو اچھے لیکن وہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بھائیوں کے ساتھ یہ کام کرایا، اور میرا رب تو بڑا رحم کرنے والا. اس کے بعد کہنے لگے جاؤ یہ میرا قمیص لے جاؤ، میرے والد کے منہ پر ڈالو، آنکھوں پر پھیرو تو ان کی بینائی پلٹ کر آ جائے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر یعنی فلسطین سے کنانہ سے نکل کر یہاں پر مصر لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا فلسطین کی طرف، تو یہاں باپ کو کنانہ میں محسوس ہونے لگا تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنا کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے سٹیا گیا ہوں. جب یہ لوگ گھر آئے تو بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اسی خبت میں مبتلا ہیں. جو گھر میں جو لوگ ہیں خواتین کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک اسی خبت میں، اسی یوسف کے غم میں مبتلا ہیں. تو جیسے بیٹے سب مل کر آ گئے، قمیص لے کر آ گئے. خوشخبری لانے والے نے کہا، اس نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا گیا. ایک ان کی بینائی آ گئی. اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، اللہ کی طرف سے میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریے، واقعی ہم خطا کار ہیں. یعنی بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور والد صاحب جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہو گیا. اللہ پر توکل، بھروسہ، یقین، کبھی مایوس نہیں. مایوسی کفر ہے. تو جیسے انہوں نے قمیض ڈالی آنکھوں کی بینائی آ گئی. تو کہنے لگا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو بیٹے بول اٹھے کہ ابا جان ہم نے غلطی کیا، ہمارے نفسوں نے ہمیں برائی کی طرف مائل کیا، آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور یقیناً ہم خطا کار ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن اور چین کے ساتھ رہیں گے. سبحان اللہ. اور اس شہر میں داخل ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے بے ساختہ سجدے میں جھک گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر جو میری اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا. اس کا احسان یہ ہے کہ مجھے قید خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا. واقعی یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حلیم ہے. اے میرے رب، اللہ سے دعا کرنے لگے. بہت بہترین دعا ہے، 101 آیت نمبر. میرے رب تو نے مجھے حکمت بخشی، مجھے وہ باتوں کی تہ تک پہنچایا جو میں نہیں جانتا تھا. زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر، انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. سبحان اللہ. تو یہاں پر توحید کا پیغام دیکھ لیجئے. کرنے والا کارساز اللہ ہی ہے، چاہے کتنے برسوں بعد کیوں نہ ہو جائے. جیسے آپ پر جو کیریکٹر اساسینیشن جیسا داغ دھبا لگا دیا گیا عزت کا، آپ کی عزت کو تار اللہ نے کیسے اس کے بارے میں صفائی دلا دی. وہ جس نے جو ہے برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش، وہی جو ہے دربار میں آ کر اپنا جرم اس نے ایکسپٹ کر لیا. بھائیوں نے سوچا کہ یہ تو یوسف تو مر گئے، لیکن اللہ کہاں ان کو لے کر گیا. پھر بھائیوں کو لا کر ان کے آگے عاجز کر کھڑا کر دیا. یہ ہے وہ قصہ کہ یہ انبیاؤں کا صبر کا پیمانہ. صبر دیکھ لیجئے، انہوں نے صبر کیا، تقوی کی روش اختیار کی، اللہ پر بھروسہ. اللہ تعالیٰ کہاں سے نکال کر کہاں سے کہاں تک عروج میں پہنچا دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کے ذریعے نازل کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت خود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کر جو ہے سازشیں کر رہے تھے. مگر آپ
کتنا ہی چاہو ان سے جو ہے اکثر لوگ مان کر دیکھیں گے نہیں، حالانکہ آپ ان کی خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت دنیا والوں کے لیے ہے. زمین اور آسمان میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا بھی سوچتے نہیں. ان میں اکثر لوگ جو ہے مانتے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب میں کوئی بلا انہیں اگر دبوچ لے گی یا ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے تو ان میں سے کوئی ہے جو ان کی حمایت کرے، ان کو بچا سکے؟ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں جو ہے اللہ کو، ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھ بھی، اور اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہلا دیا. تو اس قصے میں کیا بتا دیا گیا؟ ایک مسلم حکمران ایک جو ہے کس طریقے سے توحید پرست ہوتا ہے، کیسے اس نے امانت کی حفاظت کی، بادشاہ کے مقام پر پہنچا دیا. تو انسان کے اندر ایمان، تقوی، عمل صالح رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور عروج عطا کرتا ہے. اس قصے میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں. یوسف علیہ السلام، صبر کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں جو بھی معاملات پیش آتے ہیں، فوری منہ توڑ جواب، فوری قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، کورٹ کچہری تک. یہاں پر دیکھ لیجئے اس قصے میں ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت، فطرت کس طرح تھی دیکھ لیجئے. کس طریقے سے آپ نبوت کے خاندان سے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے شور شرابہ نہیں کیا. لوگوں سے نہیں کہا کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوں، پڑ پوتا ہوں، میرے باپ فلاں اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہوں، یعقوب کا بیٹا ہوں. کچھ نہیں، صبر کے ساتھ یہ سب جھیلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے صبر کا بدلہ مصر کا جو ہے بادشاہ بنا دیا. بھائی جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ان کو آپ کے سامنے لا کر گھٹنے ٹکا دیا. یہ تمام چیزیں اللہ کرتا ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص ایک تو جو ہے آپ کو خوبصورتی بھی دیا، اس کے بعد عہدہ بھی دلایا، اور اس کے بعد خواب کی تعبیر کا علم، نبوت. سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو صبر کا دامن تھامتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام میں جو کوالٹیز تھے، صبر، حکمت، دیانت، امانت، ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کے لیے دین اور دنیا کی سعادتوں کے لیے ایک چابی کی حیثیت رکھتی ہے. پہلے وہ مصر عزیز کی نظروں میں محبوب تھے، حکومت مصر کے مالک بن گئے. صبر و حکمت ایک عظیم الشان خلق ہے جو زندگی کے مختلف حصوں میں جو ہے برائیوں سے بچ کر انسان کو جو ہے اونچائی پر لے کر جاتی ہے. قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مرتبہ صبر کی فضیلت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حالات سے انسان کو جب گزارتا ہے تو بلندی درجات عطا کرتا ہے. اس میں ان تمام باتوں کو، تو اس قصے میں ہمیں ایک ویل سٹیٹ، ایک بہترین سٹیٹ کے لیے، ملک کے لیے کیسا حکمران چاہیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. یہاں پر دیکھ لیجئے یعقوب علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے نسل سے یوسف علیہ السلام جو قحط سالی میں مبتلا تھے، ان کو کس طریقے سے رزق بھر بھر کر دیا کرتے تھے، ناپ ناپ کر غلہ دیا کرتے تھے، تول تول کر دیا کرتے تھے، مہمان نوازی کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. اور کس طریقے سے ماں باپ اور انہیں بھائیوں نے جو غلطی کی اس پر بھی جو ہے نظر ثانی کر دیا، معاف کر دیا، دیکھی اندیکھی، بھائی کو گلٹ بھی محسوس نہیں کرنے دیا. اتنے اچھے جو ہے صفات کے مالک یوسف علیہ السلام. یہاں پر اسرائیل کیا کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ؟ رمضان کے مہینے میں شیاطین جکڑے جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ شیاطین کو ابھی تک کیا زنجیریں نہیں ملی ہے یا جکڑے نہیں ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لوگوں کو بھوکے مار رہے ہیں، یعنی کہیں سے بھی ان کو کسی طریقے کی امداد، رسد حاصل نہ ہو، رسد حاصل نہ کیا جائے. چاروں طرف سے ناکہ بندی کر رکھے ہیں. دیکھو تو صحیح اے بنی اسرائیل، تم کیسی حرکت کرتے ہو. تمہارے ہی جو ہے جد امجد نے کس طریقے سے بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح تم اپنی طرف. اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح کر دیا. اس کے بعد سورہ رات کا مطلب بجلی کی کڑک. اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کا پیغام واضح کر دیا. یہ مکہ معظمہ کے آخری دور کی نازل شدہ سورت ہے. سورہ رات اور سورہ ابراہیم قرآن مجید کے 13ویں پارے میں آتے ہیں. 6 رکوعات پر مشتمل ہے. رات کا مطلب بادل کی گرج کو کہتے ہیں، اور اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا کہ اس میں بادل، گرج، کڑک. تو انسانوں کو جب جو بھی اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو مصیبتیں آتے ہیں ان تمام چیزوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کے بارے میں وضاحت کر دیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ پر توکل کر کر جو آگے بڑھتے ہیں، اللہ ان کے لیے کیسے کیسے انعامات.
جب بجلی کی کڑک ہوتی ہے تو تمہارے دلوں پر اس کی دہشت ہیبت طاری ہو جاتی ہے. بادلوں کی وجہ سے نہیں، امید بھی تمہیں لاحق ہو جاتی ہے. جب بادل آتے ہیں تو بارش بھی ہوگی، بارش کا انتظار. اور بارش کے کیسے فوائد ہوتے ہیں، اور بارش کے ساتھ ساتھ کبھی کڑک بھی بجلی بھی. اللہ جسے چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے بجلی گراتا ہے. جب اللہ کے برابر کوئی عالم نہیں اور نہ کسی میں اتنی قدرت ہے کہ اس بجلی کو روک سکے، بادل کے گرج کو روک سکے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے توحید کا پیغام بتا دیا گیا کہ ایک دائی کبھی بھی ان تمام حالات سے نہ تو دل بستہ ہوتا ہے، نہ تو ہمت ہار کر گیو اپ نہیں کرتا. اللہ نے واضح کر دیا. اور سورہ یوسف میں بھی قرآن کی بات الف لام را، یہ کتاب مفصل آیات بیان کرتی ہے، حقیقت کے قصے بیان کرتی ہے. اس میں سورہ رعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اہمیت کے کتاب الہی کی آیتیں ہیں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے عین حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں مانتے نہیں. اللہ کی وحدانیت، کیا نشانی مانگتے ہو؟ کائنات میں کچھ نشانیاں کیا کم ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تمہیں نظر نہیں آتی ہو. پھر وہ اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوا. اسی نے جو ہے چاند اور سورج کو بنایا. چاند سورج ایک پابند سے وقت مقررہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو میتھمیٹیکل انداز میں رکھ دیا ہے. اور سارے جو ہے شمسی نظام پر غور و فکر کرو. وہ اللہ ہی ہے، سارے کام کی تدبیر، پلاننگ، پروگرامنگ اللہ ہی کرتا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم سے اس کی ملاقات کا تم یقین کرو. دیکھو یہ سب کچھ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اسی کے ساتھ شرک کرنے لگے ہو. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین، پہاڑوں کو اللہ نے کھوٹوں کی طرح گاڑ دیا، اور کس طریقے سے یہ سمندروں پر تم اپنی کشتیاں ڈالتے ہو. ایک جگہ سے دوسری جگہ زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. انگور کے باغ، کھیتیاں، کھجور کے درخت، یہ سب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور تم جو ہے ان کی تمام نعمتوں کو کھاتے پیتے ہو، پھر بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. جن لوگوں نے تمہاری بات ماننے سے نبی انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ اس شخص پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی، تو آپ ان کو خبردار کر دیجئے ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. اگر وہ جب تک اللہ تعالیٰ کا وقت نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں نہیں پکڑے گا. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا، یہ سب اللہ کو پتا ہے. اللہ وحدانیت پر جو ہے تمام چیزیں دلالت. اللہ ہر پوشیدہ ظاہر کا علم رکھتا ہے. اللہ بزرگ ہے، ہر حال میں بالا تر ہے. تم میں سے کوئی شخص خواہ جو ہے زور سے بات کرو، آہستہ، دل میں ہی سوچ لیجئے، اللہ کو پتا چل جاتا. بازو والے کو پتا نہیں، اللہ کو پتا چل جاتا ہے. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر ہوئے نگران ہیں، یعنی فرشتے اللہ نے لگا رکھا ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کر رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے سے بدلنے کی کوشش نہ کرے. جب تک کہ انسان انڈیویجلی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجتماعی طور پر بھی جب تک کوئی ایمان لانا نہیں چاہے نا، اس کو کوئی بھی جو ہے اسلام کی طرف نہیں لا سکتا. جو ابوبکر، جو عثمان، جو حضرت صحابہ کرام، عمر رضی اللہ جو ایمان لے کر رکھے، کیا انہوں نے معجزات طلب کیا؟ کیا انہوں نے معجزات مانگے؟ حضرت ابوبکر تو کچھ نہیں کہا، صرف جو ہے ان کو کسی سے وہ لونڈی نے آ کر کہا کہ تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا. فوری گئے، کیا اللہ کے نبی ایسی بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں اللہ نے مجھے رسول بغیر پوچھے، بغیر کھٹکے کے ہاتھ پر بیعت کر دیا، کلمہ پڑھ لیا. تو یہ سلیم الفطرت طبیعت لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت ان کی جو ہے ان کی یعنی ضمیر مری نہیں، روح زندہ ہے. وہ فوری ان باتوں کی نشانیوں کو دیکھ کر واقعی ایک اللہ ہے، رب ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی جو ہے ہمیں دوبارہ موت دے گا. تو وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشہ بھی لاحق ہوتا ہے، امیدیں بھی بندھی جاتی ہے. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل تمہاری کاشتکار، تمہاری فصلوں کے لیے، اور جو ہے اس کی حمد کے ساتھ یہ جو گڑ گڑ جو آواز آتی ہے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، بعض اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اسی حالت پر گرا دیتا ہے، جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. فی الواقع ان کی چالیں بڑی زبردست. اللہ کو پکارو، برحق ہے
تم دوسرے ہستیوں کو کیوں پکارتے ہو؟ کیوں ان سے دعائیں مانگتے ہو؟ نہ تمہیں جواب، نہ کوئی نفع، نہ کوئی نقصان۔ اور ذرا ان سے پوچھے نبی کہ زمین اور آسمان کا رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ۔ جب تمہیں عقیدہ ہے، تم مانتے ہو، تو پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں تم معبودوں کو اپنے سے گھر رکھے ہو؟ اللہ نے آسمان سے دیکھو کیا پانی نہیں برسایا؟ تمہارے لیے دیکھو کس طریقے سے غلے، اناج، ترکاری اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، زمین کی ساری دولت بھی کہ بھی وہ مالک ہو جائیں، اتنی ہی اور فراہم کریں تو وہ اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اس دن نہ تو فدیہ لیا جائے گا، کوئی حامی، ناصر، ولی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص تمہارے رب کی اس کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے یہ حق نہیں جانتا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، اللہ نے اپنے عہد کو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوتے ہیں، یہ اولو الالباب جس کو کہتے ہیں، وہ فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ وہ کون ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم تو صلہ رحمی کہتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک دن اللہ سے ملاقات ہونا ہے، اور اپنی رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق سے علانیہ پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے، ان کے لیے ہے۔ عقبت دار، یہ کیا چھوٹے چھوٹے گھروں کے لیے کوٹ کچہری جا رہے ہو؟ آؤ ہم تمہیں ایسے گھر دے کر رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر وضاحت کر رہا ہے کہ توحید کے بارے میں بتا دیا جا رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ، جس کو چاہتا ہے نپاتلا اللہ دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم یہیں پر اتنا اترا جا رہے ہو، اتنا خوش ہو جا رہے ہو، آؤ اللہ اس سے کہیں گنا بڑا چڑھا کر تمہیں دے گا۔ وہ پائیدار ہے، پرماننٹ ہے، یہ ہاتھ سے چھوٹنے والی ہے۔ جیسے سانس اکڑ گئی بات ختم، دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ یہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار، کہتے ہیں کہ ایک شخص پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ جو اب اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیں تو وہ رجوع ہو سکتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھ لو، اللہ کے ذکر سے ہی، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے ہی اطمینان ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس کو دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا، نیک اعمال کیے، وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شان سے ہم تم کو رسول بنا کر بھیجے ہیں، ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی، تو دیکھو ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسا قرآن اتار دیا جائے؟ کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کر دو، تھوڑا ڈائلیوٹ کر دو، بہت سخت یعنی اس کے احکامات ہیں۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شق ہو جاتی، مردے خبروں سے نکلتے۔ اسی طرح کی نشانیاں دیکھنا کچھ مشکل نہیں ہے، بھیجنا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بار بار جو معجزات طلب کر رہے ہیں اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ دیکھ لو، ایک بات ہے، اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا سب کا مذاق اڑایا گیا، لیکن آخرکار اللہ کی پکڑ کیسی رہی، اللہ نے کس طرح ان کو تب و تاراج کر دیا۔ کیا اللہ کو ایک نبی کی یعنی ایک نئی بات کی خبر دے رہا ہے جو اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ یا تم لوگ ایسی باتیں بنا رہے ہو جو اللہ کو پتا نہیں ہے؟ دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو، پلاننگ پلاٹنگ، اللہ نوز ویری ویل۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، اللہ واضح کر رہا ہے۔ اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ، کوئی نشانی لا کر دکھا دے۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، جو کچھ چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے اللہ قائم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے، یہ خیرہ امت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تشکیل کیا ہے، یہ زمین میں اقتدار بھی حاصل کریں گے، یہ چل پھریں گے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہے، تو یہ درخت بن کر لوگوں کو سایہ، پھل بھی دیں گے، سایہ بھی دیں گے، بہت سارے فائدے۔ لیکن جو جھاگ ہوتی ہے نا، کفر ہوتا ہے، ناحق ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، وہ جھاگ دیکھنے میں تو بہت بڑا لیکن تھوڑی دیر بعد دب جاتا ہے، تو یہ ان کا خلا خیمہ کر دیا جاتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ کچھ دن کی بات ہے، ان کا عروج ہے،
چھوڑے ان کو، آپ اپنے کام میں لگے رہیے. اللہ نے اس طریقے سے واضح کر دیا ہے. اس کے بعد جو ہے سورہ ابراہیم بہت مختصر 52 آیتوں پر، اور اس میں بھی کتاب کی بات کہ اس کتاب کو ہم نے کیوں نازل کیا، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے. اور پھر کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا، اللہ نے بغیر ستونوں کو کیسے اس کو قائم کیا، زمین کو کیسے ہموار کر دیا. اور جو لوگ یہ تمام نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے تو ایک دن آئے گا ان کو ہم عذاب میں مبتلا کریں گے. تم تو ابھی نشانیاں مانگ رہے ہو کہ موسیٰ نبی کو جو ہم نے کتاب دی، عصا ید بیضا دیا، کتنے لوگ ایمان لے کر آئے جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہے ہیں. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، کیا کیا احسانات اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے جو ہے فرعون کے چنگل سے بچایا، عذاب دیتا تھا، بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا، لے کر نکلے اور سمندر آگے آ گیا. اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا کہ عصا مارو، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے مارنا سمندر نے راستہ. برتی کے میدان میں گزر رہے تھے، ابر کا سایہ کیا، من اور سلوہ نازل کیا، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ نکالے. اور ذرا یاد کریے مسلمانوں، ہم پر بھی اللہ کا کیا کیا احسان نہیں ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکو گے. بے شمار نعمتیں اللہ نے دیا، اس کے باوجود بھی یہ قوم جس کو اللہ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، جس اللہ نے کہا اسی نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے واضح کر دیا کہ ان پر جو ہے ذلت مسکنت اللہ کی طرف سے چھا گئی ہے. اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، راغ جیسی ہے. ایک طوفان کے دن یا آندھی نے ان کو اڑا دیا، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہیں پائیں گے. یہی پرلے درجے کے گمگستگی لوگ ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق سے قائم کیا؟ وہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو لے جائیں اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے کر آئے. کیا تم دیکھتے نہیں، اور کیا نشانی چاہیے؟ اور یہ لوگ جب اکٹھا اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے اس وقت انہیں خود پتا چل جائے گا. جو دنیا میں جو کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو ہے بڑے بنے ہوئے تھے، کہیں گے دنیا میں تو ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا سکو گے؟ وہ لیڈر جن کی ان کے لیڈرشپ میں یہ گزارا کرتے تھے، جس پارٹی کی جے جے کار ہا کار کرا کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے تھے نا، کیا اب اللہ کی پکڑ سے عذاب سے کوئی کمی؟ وہ کہیں گے کہ تم اور ہم برابر ہیں، آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. اب جزا کرو، فضا کرے، صبر کرو یا نہ کرو، ہر حال بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے. اب جب فیصلہ چکا دیا گیا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے، یہ شیطان وہاں تک آتا ہے ہمارے ساتھ. اللہ نے جو تم سے وعدے کیے سب سچے، میں نے جو وعدہ کیا سب جھوٹا ہے. اللہ کے وعدے سچے ہیں. اب وہ وہاں آ کر کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر پڑھ کر اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال، کلمہ طیب کی مثال اس طرح واضح کر دیا کہ ایک جو ہے درخت ہے، ایک درخت جیسے بیج ڈالا گیا اس سے جو ہے کومپل پھٹا، اور ایک درخت اس کے پھل، اس کے شاخیں، یہ سب کچھ، اور لوگوں کو جو ہے فائدہ بھی دے رہا ہے، چھاؤں بھی دے رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے، آکسیجن بھی دے رہا ہے، اوزون بھی دے رہا ہے. تو دیکھو ایک مومن کو اسلام قبول کر کر ایمان لا کر اس کے دل میں ایمان کی بیج اگر آ گئی تو وہ درخت بنے گا، وہ عبادتیں اس کے تنے بنیں گے، تنا بنیں گے، اور اس کی شاخیں، اس کی نیکیاں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کرے گا، ہمدردی کرے گا، لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گا تو پھل بھی دے گا، پھول بھی دے گا، لوگوں کے لیے فائدہ. اس کے برخلاف کلمے خبیثہ جو جھاڑ جھنکر جو ہے ایسے ہی اگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسی تیز ہوا آتی ہے وہ زمین سے اکھاڑ دیے جاتے ہیں. تو اللہ بتانا چاہتا ہے حق جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ حق ہے. آج دبے ہوئے ہیں، بودے ہیں، لیکن کل کامیاب ہوں گے. ایمان تو ہے نا، لیکن حالات کے وجہ سے مجبور ہیں یا واٹ ایور اٹ میں بھی. اور یہی لوگ جو ہے جب ان کے اندر ایمان، اب وہ درخت اختیار کرے گا اور وہ ایک دوسرے کا سہارا، برانچز بھی اوپر دیکھ لیجئے اس کی شاخیں، اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ
تو لوگوں کے لیے جو ہے ثابت قدمی یعنی وہ جڑ جو ہے زمین میں کتنی گہرائی تک اتری ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح دل میں ایمان کا بیج تو پورے اعضاء میں وہ جڑ، وہ توحید کی جڑ، ہر کام اللہ کے لیے کرنے کے لیے، اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بالخلاف جو ہے کلمہ خبیث کی مثال اس بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینک دی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی استقامت نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کا یہ قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت عطا کرتا ہے۔ ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کے اختیار ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ اے نبی میرے بندے ایمان لائیں، ان سے کہو نماز قائم کرو، جو کچھ اس کو ان کو دیا گیا ہے ان میں سے خرچ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی بات، اللہ وہی ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے، غلہ، ترکاری، طرح طرح کے پھل تمہارے لیے، اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سمندر میں اس کے حکم سے تم پار کرتے ہو، اور جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا وہ جو ہے اللہ کے حکم سے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب نشانیاں کیا تمہارے لیے کافی نہیں؟ آؤ تمہیں تمہارے ہی نظروں کے سامنے جو بیت اللہ، اللہ کا گھر کہتے ہیں نا، یہ کیا نشانی تمہارے لیے کچھ کم ہے؟ تم سب جانتے ہو کہ اس کے جو ہے بنیاد ڈالنے والے، اس کی جو ہے بنانے والے کون تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہ پورا جو ہے سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، کس طریقے سے باپ اور بیٹے نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا اور دعائیں کرتے گئے، پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ انہوں نے تو تمہارے جد امجد تو یہ دعا کی اور تم کعبۃ اللہ میں 360 بت، پروردگار ان بتوں نے بہت سوں کو گمراہی میں ڈالا، ممکن ہے کہ میرے اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں گے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے، جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے گا، یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کا ایک حصہ لا کر تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا۔ پروردگار میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کرے، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں میں ان کے محبت ڈال دے، انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کے شکر گزار بنے۔ اور کیسے کیسے انہوں نے دعا کی۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز نماز نماز۔ آج ہماری نمازیں، ہماری اولادوں کی نمازیں، ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کرے، پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو، سب ایمان لانے والے کو اس دن معاف کر دے جب وہ حساب قائم ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور آخری میں واضح کر دیا گیا، وانذر الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو وان کریے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، اور یہ بھیجا گیا ہے ان کے لیے، اس کو جو ہے خبردار کرنے کے لیے۔ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، جو عمل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے۔ تو اس طریقے سے قرآن کے ذریعے سے وان کرنے کا، کلمہ طیبہ اور جو ہے بجلی کی کڑک، اس سے جو توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، بجلیوں کی کڑک بھی اللہ بھیجتا ہے، بادل بھی وہی بھیجتا ہے، پانی بھی وہی برساتا ہے، غلہ بھی وہی، تو اسی طرح زندگی بھی وہی دیتا ہے تمہیں، موت بھی، اور موت کے بعد دوبارہ وہی زندہ کرے گا، آ کر اللہ کے حضور تمہیں روبرو کھڑے ہونا ہوگا۔ اس دن کو یاد کرو، اب یہ تمام چیزیں چھوڑو اور اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اس قرآن کی طرف، اللہ کی طرف، یہ سب ضد اور حد درمی چھوڑ کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ دیکھیے 3 واقعات میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کیسے ان کے دل میں تڑپ تھی اپنی اولاد کی خاطر، ایسی تڑپ ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد موحد ہو، توحید پرست ہو، اور ان کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے لا کر اس سنسان وادی میں ٹھہرا کیا گیا، ماں اور بچے کو۔ تو اسی طریقے سے انسانیت کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے نہیں پیدا کیا، انسانیت کے لیے۔ تو ایسے بھلا کا کام، لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچانا، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے، ہماری پریارٹی ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر ہم کس طرح دنیا داری میں پڑے ہیں، اپنی تجارت، اپنی کاروبار، اپنے گھر بار، اپنی کوٹھی بنگلہ محل تیار کرنے۔ جب خبروں میں جا کر لٹا دیا جائے گا، جب پتا چلے گا ہائے 60-70 سال کہاں لگا کر آیا، کیا کیا میں نے، جو مقصد کے لیے پیدا کیا وہی مقصد پورا نہیں کر آیا۔
اس وقت کا پچھتاوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدلو، اس قرآن کی طرف پلٹ کرو، انبیاء کی باتوں کو مانو. ہر دور میں انبیاء نے لوگوں کو اسی طرح سے مان کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ اور ان کا ساتھ دو. یہ جو ہے اس سورے کا پیغام ہے. رسالت پر رسالت کے عقیدے کو پختہ کیا گیا، انبیاءوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیسے انہوں نے سٹرگلز کیا ہے، کیسے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سٹرگل. آج ہم اس دین کے ساتھ کیا معاملہ؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.